نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. سامعین اکرام، محترم بزرگوں، دوستوں، دینی اور ملی بھائیوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ آج اس نے ہمیں ایک دینی پروگرام کے سلسلے میں یہاں پر جمع فرمایا. اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ملنے جلنے اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جس طریقے سے آج ہم لوگ یہاں پر جمع ہے، مرنے کے بعد قیامت کے دن جنت میں اللہ رب العالمین ہم کو ایسے ہی ایک جگہ جنت میں جمع فرما دے. آمین. میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی. وہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 17 اور 18. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی، آپ خوشخبری سنا دیجئے، آپ جنت کی بشارت سنا دیجئے. کن لوگوں کو؟ الذین یستمعون القول، جو قرآن اور حدیث کی باتوں کو خوب غور سے سنتے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں. آج دیکھیے قرآن اور حدیث کی باتیں سننے والے کتنے لوگ ہیں. آج آپ دیکھیے اشتہار میں آپ دیکھے ہوں گے اتنے بڑے بڑے علماء اکرام موجود ہیں. شیخ عبدالعظیم مدنی صاحب، عبدالحسیب مدنی صاحب، عبداللہ جولا مدنی صاحب، لیکن لوگوں کی تعداد آپ دیکھیے. سیمانچل والوں کا آپ کیا کریں گے؟ یہ جو جلسے ہوتے ہیں نا ہمارے ادھر سیمانچل میں، ہم سب کا ذہن بنا ہوا ہے. ذہن کیا ہے؟ جلسے میں اگر عورتیں نہ آئے تو پھر جلسہ نہیں ہوگا. جلسہ میں اگر ہوٹل نہ رہے تو پھر جلسہ نہیں ہوگا. جلسہ میں اگر مردوں کا عورتوں کا ہجوم نہ ہو تو پھر جلسہ نہیں ہوگا. بیلون کی اور غبارے کی دکان اگر نہ ہو تو پھر جلسہ نہیں ہوگا. جلسہ کو آج ہم لوگوں نے انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا دیا. دینی پروگرام کو آج ہم لوگوں نے سیر و تفریح کا ذریعہ بنا دیا. اتنے بڑے بڑے علماء اکرام یہاں پر موجود ہیں، تقریر کر کے گئے، ابھی آنے والے ہیں، اور لوگوں کی تعداد دیکھیے. اچھا، یہ جو پروگرام کرنے والے لوگ ہیں، اگر دینی پروگرام نہ کرتے، کسی شاعر کو بلا کر مشاعرہ کرا دیتا تو پھر کتنی بڑی بھیڑ یہاں پر جمع ہو جاتی. کسی شاعرہ کو بلا کر مشاعرہ کرا دیا جاتا تو، کسی ناچنے والے کو بلا کر اگر نچوا دیا جاتا تو یہاں پر جگہ نہیں ملتی. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنائی کن لوگوں کو؟ فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. اے نبی، آپ ان لوگوں کو بشارت سنا دیجئے، جنت کی خوشخبری سنا دیجئے جو لوگ قرآن اور حدیث کی باتوں کو خوب غور سے سنتے ہیں. اچھا، سننے کے بعد کیا کرنا؟
ایک کان سے سننا ہے دوسرے کان سے نکال دینا ہے، ایسا کرنا ہے کیا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دو کان دیا، کیوں دیا؟ دو کان اللہ نے اس لیے دیا، ایک کان سے سننے کا، دوسرے کان سے نکال دینے کا۔ نہیں، اللہ رب العالمین نے اس لیے ہمیں اور آپ کو دو کان نہیں دیا، دو کان اس لیے دیا کہ ہم زیادہ سے زیادہ سنیں قرآن اور حدیث کی باتوں کو، پھر اس کے اوپر عمل کرے۔ اللہ رب العالمین نے کہا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ جو لوگ دینی پروگرام میں آتے ہیں، قرآن اور حدیث کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، سننے کے بعد جو اچھی باتیں مل جاتی ہیں ان کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے سرٹیفکیٹ دی، کیا کہا اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں؟ اولئک الذین ہداہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ ہم اور آپ لوگ یہاں پر جمع ہوئے قرآن اور حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے، الحمدللہ یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت دی۔ اور ایک جملہ کہا اللہ رب العالمین نے وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہی وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہے۔ عقل مند کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ہوشیار، چالاک۔ روئے زمین کے اندر اگر آپ سے کوئی شخص سوال کرے کہ چالاک آدمی کون ہے، ہوشیار آدمی کون ہے، یاد رکھیے ہوشیار اور چالاک آدمی وہ نہیں ہے جو وہاں سڑکوں پر بیٹھا ہوا ہے، باتیں کر رہا ہے ایک دوسرے سے، ٹائم پاس کر رہا ہے، چائے کی دکان پر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو عقل مند نہیں کہا، ان لوگوں کو ہوشیار نہیں کہا، آپ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا یہی وہ لوگ ہیں جو ہوشیار ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہے۔ الحمدللہ ہمیں اور آپ کو خوش ہو جانا چاہیے۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، آپ گنتے چلے جائیے۔ قرآن حکیم اگر آپ پڑھیں گے، ایک عجیب بات کہی اللہ رب العالمین نے، بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ یہ پروگرام کرنے والے اتنا بڑا پروگرام کیے، علماء اکرام کو یہاں پر جمع کیے، آپ کو موقع دیا قرآن اور حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے، کیا یہ اللہ رب العالمین کی نعمت نہیں ہے؟ یہ بھی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، پروگرام کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اتنی بڑی بڑی ہستیاں یہاں پر موجود ہیں، آئے تھے، ابھی اور آئیں گے، قرآن اور حدیث کی باتیں آپ کو سنائیں گے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، ہمیں اور آپ کو قرآن اور حدیث کی باتیں اچھی نہیں لگتی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمیں اور آپ کو قرآن اور حدیث کی باتیں پسند نہیں ہیں، ہمیں وہی عالم، وہی مقرر پسند ہیں جو ہمیں چٹکلا سنا سکے، جو ہمیں ہنسا سکے، جو ہمیں گیت گا گا کر سنا سکے اور عجیب و غریب انداز میں تقریر کر سکے، اسی عالم کو ہم پسند کرتے ہیں، وہی مقرر ہمیں پسند ہے۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں ہمارے اوپر۔ قرآن حکیم آپ پڑھیے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34، اللہ رب العالمین نے کہا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرے بندو، تم نے جو کچھ مانگا ہم نے تمہیں دیا۔ اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم آپ یوں سمجھیے، جو کچھ ہم نے اللہ رب العالمین سے مانگا اللہ رب العالمین نے دیا، اور جو کچھ ہم نے نہیں مانگا وہ بھی اللہ رب العالمین نے دیا۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے وجود کے اوپر غور کیجئے، ہم دنیا کے اندر آئے، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، کیا ہم نے اللہ رب العالمین سے کبھی کہا تھا یا اللہ تو مجھے دنیا کے اندر بھیج رہا ہے، یا اللہ تو مجھے دنیا کے اندر بھیج رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، دونوں ہاتھ سلامت رکھنا؟ نہیں کہا تھا۔ کیا ہم نے کبھی اللہ رب العالمین سے کہا تھا یا اللہ تو مجھے دنیا کے اندر بھیج رہا ہے، لنگڑا لولا مت بنانا، دونوں پیر سلامت رکھنا؟ یا اللہ تو مجھے دنیا کے اندر بھیج رہا ہے، نابینا مت بنانا، دونوں آنکھیں سلامت رکھنا؟ کیا ہم نے کبھی اللہ رب العالمین سے کہا تھا؟ نہیں کہا تھا۔ مطلب کیا ہوا؟ جو کچھ ہم نے اللہ سے مانگا
اللہ نے دیا، جو ہم نے نہیں مانگا وہ بھی اللہ رب العالمین نے دیا، اور کتنا دیا قرآن حکیم سنیے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اللہ نے دیا اور اتنا دیا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اب کیسے شمار کریں گے؟ اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ ہم دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں۔ تو کیا ہمیں ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اللہ رب العالمین کا فرما بردار بندہ نہیں بننا چاہیے؟ کیا ہمیں اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں پابندی کے ساتھ 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ جب اس قدر نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے نوازا تو اللہ رب العالمین نے اپنے انعام کا تذکرہ فرمایا قرآن حکیم کے اندر، سورہ لقمان کے اندر، عجیب و غریب انداز میں۔ آپ سنیے وہ آیت، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ روئے زمین کے اوپر جتنے درخت ہیں سب کو کاٹ کاٹ کر آپ قلم بنا لیجئے، پین بنا لیجئے، پینسل بنا لیجئے۔ اللہ الصمد، غور کیجئے، آپ کے 3 کوریا کے اندر جتنے درخت ہیں اس کی بات نہیں ہے، آپ کے ضلع ڈسٹرکٹ کے اندر کٹھیار کے اندر جتنے درخت ہیں اس کی بات نہیں ہے، ہمارے اسٹیٹ بہار کے اندر کتنے درخت ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہمارے بھارت دیش کے اندر کتنے درخت ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ پوری دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں سب کو کاٹ کاٹ کر آپ قلم بنا لیجئے۔ اس کے بعد پھر کہا دنیا کے اندر جتنے پانی ہیں، کتنا پانی ہے دنیا کے اندر؟ پڑھے لکھے حضرات جانتے ہیں، آپ پوری دنیا کو 4 حصوں میں تقسیم کیجئے، 3 حصہ آپ کو پانی ملے گا، 1 حصہ خشک ملے گا۔ اللہ الصمد، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جتنے درخت ہیں سب کو کاٹ کاٹ کر آپ قلم بنا لیجئے۔ جتنا پانی ہے دنیا کے اندر آپ روشنائی اور سیاہی بنا لیجئے۔ اب اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو لکھنا شروع کر دیجئے، یہ قلمیں ختم ہو جائیں گی، یہ روشنائی ختم ہو جائے گی، لیکن آپ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو لکھ نہیں سکتے۔ اللہ الصمد، میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، انسان بنایا، بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اچھا، آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات کتنی ہے دنیا کے اندر؟ نہیں بتا سکتے ہیں، کوئی سائنسداں بھی نہیں بتا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات کتنی ہے۔ ہاں، کچھ لوگ بتانے کی کوشش کی، لیکن دن بدن تعداد بڑھتی چلی گئی۔ شروع میں کہا کہ 10,000، 15,000، 18,000، 20,000، 25,000، 40، 44، 50، اس طریقے سے تعداد بڑھتی چلی گئی۔ اللہ رب العالمین کی مخلوقات لا تعداد ہے، بے شمار ہے، کوئی 1 2 کر کے گن کے نہیں بتا سکتا ہے۔ 1 بوتل پانی ہے، آپ ایک جگہ 1 بوتل پانی رکھ دیجئے، 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بے شمار کیڑے مکوڑے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے پیدا کر دیا۔ یہ بھی تو اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، تو بے شمار مخلوقات ہے۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ سب سے بہتر مخلوق کون سی ہے، سب سے بہتر مخلوق، اشرف المخلوقات کس کو کہا اللہ رب العالمین نے؟ انسان کو کہا، ہمیں اور آپ کو کہا۔ اما پارے کے اندر ایک سورہ ہے، سورہ 3، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا، ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں اور اندازے میں پیدا فرمایا۔ یہ انسان بولتا ہے، اللہ رب العالمین نے بولنا سکھایا، اس کے پاس قوت گویائی ہے، اس کے پاس سننے کی صلاحیت ہے، سخت طاقت ہے۔ میرے بھائی، بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ کچھ باتیں 2-4 منٹ اور آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا۔ دیکھیے، انسان کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا۔ کیوں؟ کیا کرنا پڑے گا انسان کو؟ مقصد حیات کو یاد رکھنا پڑے گا۔ یاد رکھیے، یہ انسان
اگر مقصد حیات کو یاد رکھے، اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہو کے زندگی گزارے تو پھر سب سے اچھی مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے، نہیں تو پھر یاد رکھیے جانور سے بھی بدتر ہے، جانور سے بھی بدتر ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ بہت سارے انسان ہیں، بہت سارے جنات ہیں، اللہ رب العالمین نے جہنم کے لیے پیدا فرمایا، پھر کہا کہ اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ بل ہم اضل، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ میرے بھائی مطلب یہ ہے کہ مقصد حیات کو یاد رکھنا پڑے گا۔ مقصد حیات کیا ہے جانتے ہیں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے ہمیں بنایا، آپ کو بنایا، انسانوں کو بنایا، جناتوں کو بنایا، مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، آپ عبادت کریں۔ ایک اور مقصد ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا کا سورہ ملک کے اندر، کہ اللہ رب العالمین نے موت کو بنایا، زندگی کو بنایا، مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ رب العالمین تمہیں جانچے، تمہیں پرکھے کہ تم میں سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ ایک اور مقصد ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے، وہ ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہمیں دعوت کا کام کرنا پڑے گا۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے تو پھر ہمیں دوسروں کے لیے سوچنا پڑے گا۔ بہرحال آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔